إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور پیروی کس کی کرو؟ سارے ساتھی بولو جواب دو، پیروی کس کی کرو؟ اس رسول کی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس رسول کی جس کا نام نامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم یہ تین کام کرو، عرش والا کہتا ہے چوتھا کام میں کروں گا۔ تم تین کام یہ کرو، چوتھا کام میں کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ پھر میری رحمتوں کی بارش تم پر موسلادھار برسے گی۔ انسان کو ہمیشہ ہی رب کی رحمت کی ضرورت رہے گی۔ کیوں؟ کہ انسان مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے۔ انسان مغلوب ہے، غالب کون ہے؟ واللہ غالب علی امرہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ سامعین گرامی، بات اگر اس طرف نکل جائے تو بڑی لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ پچھلے خطبات جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العالمین کی توفیق سے وضو، اس کے فائدے، اس کے فضائل، مسجدوں میں جانا اور مسجدوں کے ساتھ دل لگانا اور مسجدوں کے ساتھ اپنے گرم گرم بیڈ روم سے زیادہ پیار کرنا، مسجدوں کے ساتھ اپنے آراستہ اور پیراستہ گھروں سے زیادہ تعلق رکھنا،
مسجدوں میں جانے کے لیے کسی بہانے کو، کسی شیطانی سوچ، وہم اور فکر کو راستے میں رکاوٹ نہ بننے دینا۔ آؤ آج مزید سنیں کہ اللہ کے گھروں میں آنا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یہ اللہ کے گھر بنے کس لیے ہیں؟ آؤ ادھر، سنوار دیے، نقش و نگار کر دیے، خوبصورت بنا دیے، پیسہ خوب لگایا، دوہائی مچ گئی، لیکن سجدہ کرنے والے کہاں ہیں؟ رکوع اور قیام کرنے والے کہاں ہیں؟ انہیں آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ کہ اس لیے بنی ہے جمعہ کے جمعہ آئے اور بس حاضری لگا کے چلے گئے، اس لیے بنی ہے یہ۔ اور اپنی بہنوں سے، ماؤں سے اور بزرگ خواتین سے گزارش کروں گا، گھروں میں جو مرد ہیں جب اذان ہو تو انہیں باہر نکالا کرو، جس طرح ضرورت پڑے تو چیز لینے اور خریدنے کے لیے باہر نکالتی ہو، اسی طرح انہیں اللہ کے گھروں کے لیے بھی روانہ کیا کرو۔ آؤ سنو، مسجد میں آنا کتنا ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کا اس اللہ کے گھر سے تعلق کتنا تھا اور نماز کے لیے آنے کا اہتمام کتنا شدید تھا۔ اور پھر پہلے بھی کہتا ہوں، عقل مند، سیانہ اور دانشور کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کے راستے پہ چلے یا اپنی دنیاوی مصلحتوں کا زیادہ خیال رکھے؟ کون عقل مند ہے زیادہ؟ امام مسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، من سرہ ان یلقى اللہ تعالی غدا مسلما فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بہانے، جتنی باتیں، جتنی دلیلیں، جتنے عذر، جتنے ایکسکیوزز، جتنی جھوٹی باتیں، جتنی عقل و دانش کے ساتھ مسجد نہ آنے کے لیے فریب اور غلط باتوں کے جال بنتے ہیں، آؤ ان تمام کا جواب
اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود انہوں نے خود دے دیا رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ساری باتوں کا جواب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے امتیو، اے اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر چاہتے ہو کل ملاقات اللہ کے ساتھ مسلمانی کی حالت میں ہو تو کیا کرو؟ اب ان صحابہ کو زیادہ پتا ہے یا آج کر کے نام نہاد دانشور کاروباری اور پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ پتا ہے؟ فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تمہارا شمار مسلمانوں میں ہو تو کیا کرو؟ بولو اللہ کے بندو، جواب دو۔ بڑے بڑے لوگوں نے رسم و رواج بنا رکھے کہ اس سال جی ہم نے عید میلاد بڑے ہی شاندار طریقے سے منائی، دیگیں دی، پہلے چاول دیتے تھے، اس بار گوشت کی دیگیں دی ہیں، پہلے 2 گلیوں میں روشنیاں لگاتے تھے، اب 10 گلیوں میں لگائی ہیں، اس بار محرم میں ہم نے سبیلیں بڑی لگائی ہیں۔ کام وہ کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کام وہ کرو، کون سے کرو؟ جو اللہ کے رسول سے۔ محبت اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے جس محبت پر مہر محمد نے خود لگائی ہے۔ یہی بات سبق قاعدہ لے جاؤ آج۔ رب کو اس محبت کی کوئی پرواہ نہیں جس محبت پر مہر محمد کی نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر وہ کام جو امام الانبیاء نے کیا ہے ضرور کرو، اور جو امام الانبیاء نے نہیں کیا اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ امام الانبیاء نے کوئی کام چھوڑا نہیں جو جنت کے قریب نہ لے جاتا ہو، اور ہر اس کام سے ڈرا دیا، اس کام سے بچا دیا جو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو فرمایا جو چاہتا ہے کل رب سے ملاقات ہو تو اس کے ادھر بیج لگا ہو، اس کے ادھر پھول لگے ہو، یہ مسلمان آیا ہے، تو وہ کون ہوگا؟ فرمایا ان 5 نمازوں کی حفاظت کرو، ان 5 نمازوں کی حیث ینادی بہن۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا اس وقت جب ان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ہائے ہائے، کس وقت پڑھنی، کس وقت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ نہیں جی، وقت ہی نہیں ہمارے پاس، بڑا مصروف ہوں اس وقت، باس آیا ہے، اس وقت بزنس ہمارا پیک ٹائم ہے۔ حیث ینادی بہن، اس وقت پڑھو جب آواز دی جائے، اور ایک معنی یہ ہے وہاں جا کر پڑھو جہاں سے بلایا جاتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، وقت بھی اور جگہ۔ پڑھنی کب ہے؟ جب اس کا وقت، اور پڑھنی کہاں پہ ہے؟ جہاں سے آواز آتی ہے۔ یہ کان اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان کا شکر کم از کم یہ تو کریں جب کانوں سے سنے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، پھر قدم مسجد کی طرف اٹھے، دنیا کو چھوڑ دے۔ باقی 24 گھنٹے دنیا کے لیے ہی مارچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان 5 کی حفاظت کرو، کب؟ جب بلایا جائے، اور کہاں؟ بولو کہاں کرو؟ مسجدوں میں آ کے۔ یہ نہیں ہے آج سردی بڑی ہے، رات جاگتے رہے ہیں، فجر کو اٹھے، بیڈ کے ساتھ ہی مصلی ڈالا، 2 سجدے کی اور وہیں پہ لیٹ کے نماز ادا ہو گئی۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ سنتیں، کچھ کام، کچھ راستے مقرر کیے۔ اللہ نے مقرر کس کے لیے کیے؟ اپنے نبی کے لیے، اور فرمایا نبی کی سنت، نبی کا راستہ، نبی کا طریقہ اور نبی کی راہ کیا ہے کہ نبی کہاں کے نماز ادا کیا کرتے تھے؟
بولو اللہ کے بندو جواب تو دو. پچھلے والے بھی بولیں آگے آپ کی مرضی ہے، آنا نہ آنا کو کھینچ کے تو نہیں لائے گا، لیکن کم از کم گواہی تو دے جاؤ اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول نمازیں کہاں ادا کرتے تھے. تو اگر گھر میں ہی ادا کرنی تھی تو مسجد نبوی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مدینہ آ کے پہلا کام کیا کیا؟ قباء میں اترے پہلا کام کیا کیا؟ تو اگر ان کی اہمیت نہ تھی، گھروں میں ہو سکتی تھی، تو پھر فوراً انہیں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بنائی بھی کیسے؟ مسجد نبوی جب بنتی ہے تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ مسجد کے لیے گارا، اینٹ اور پتھر اپنی کمر مبارک پر خود اٹھا رہے ہیں، اور صحابہ کرام دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں. تو فرمایا میرے صحابہ جس طرح رب کی رحمت تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اسی طرح محمد بھی رب کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، انصار اور مہاجرین کو، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر الانصار والمہاجرین. اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ انبیاء اور رسولوں کے بعد تیری مخلوق میں سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے چمکدار چہروں والے، سب سے ستھرے دلوں والے، سب سے اجلے دماغوں والے اور سب سے بہترین اعمال والے انبیاء اور رسولوں کے بعد کام کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کے لیے گارا، مٹی اور اینٹیں اٹھا رہے ہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے میرے مولا زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، اور یہ میرے ساتھی اسی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں. اللہ میرے ان مہاجروں کو، میرے ان انصاریوں کو معاف کر دے گا. ان کو یہ دعا ملی تو کب ملی؟ جب اپنی کوٹھیاں بنا رہے تھے، جب اپنے بینک بیلنس بنا رہے تھے، جب اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے تھے، جب اپنے لیے فیکٹریاں اور زرعی زمینیں ان کا بندوبست کر رہے تھے. نہیں، پھٹے کپڑوں کے ساتھ، پیاسے چہرے اور ہونٹوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹوں کے ساتھ اس کا گھر بنا رہے تھے، جس نے کہا رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ مرد ایسے ہیں، مرد، قرآن کے الفاظ ہیں، مرد ہیں وہ جن کی تجارت، جن کے دنیاوی کام انہیں مسجدوں میں آنے سے روکتے. بولو تو صحیح اللہ کے بندو، جواب تو دو، میرے لیے نہیں اللہ کے لیے دو. مسجدوں میں آنے سے روکتے، اور اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ رجال، وہ مرد ہے. وہ کیا ہے؟ بولو. مرد بننے کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ جب بھی بات ہو، لڑائی ہو، ہر بندہ کہتا ہے میں مرد، یا اگلے کو کہتا مرد بن. اور رب کے ہاں مرد کون ہے؟ ہمارے ہاں مرد کون ہے؟ جو دوسروں کا حق کھا جائے. ہمارے ہاں مرد کون ہے؟ جو دوسروں پر ظلم کرے. ہمارے ہاں مرد کون ہے؟ جو دوسروں کے ساتھ نا انصافی کرے. ہمارے ہاں مرد کون ہے؟ جو دوسروں کو دہشت زدہ کرے. اور عرش والے کے ہم مرد کون ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ. نہ تجارت، نہ خرید و فروخت. جب حی علی الصلاح ہوتا ہے، ہر چیز ان کی ٹھوکر پہ ہے، ہر چیز ان کے پاؤں کے نیچے ہے. آتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ راستے بنائے ہیں، اور ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ نماز کہاں کے ادا کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، میں کوئی اور میرا بڑا نہیں. یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر اس کے بعد فرمایا
اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھ لی جس طرح یہ نالائق اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، جس طرح یہ نالائق اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، فرمایا یقیناً تم نے اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا، اور جب تم اپنے نبی کے راستے اور سنت کو چھوڑو گے تو یقیناً تم گمراہ اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج جنہوں نے قرآن و سنت کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہوا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فلاں ہے فلاں ہے، وہ آتے ہیں کہتے ہیں جی سنت ہی ہے نا، یہی سمجھاتے ہیں نا سنت ہے۔ اے نادانو، سنت صرف یہ ہے جی چاہا تو کر لی، جی نہ چاہا چھوڑ دی، اس کا نام سنت ہے؟ عام لوگوں نے یہی سمجھا ہے۔ سنت کس کا نام ہے؟ جی چاہا کر لیا، جی نہ چاہا تو باقی شریعت کہاں گئی؟ پھر باقی شریعت کہاں گئی؟ پیغمبر تو آیا اس لیے کہ جو اس نے کیا امت وہی کرے، اور جس سے پیغمبر نے روکا اس سے امت۔ تو اگر ہر جگہ ہی اپنی مرضی کرنی ہے، خود ہی حکم لگانا ہے، سنت ہی ہے نا۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، راستہ، منہج۔ سنت کا اصل معنی یہ ہے۔ تو اگر پیغمبر کا راستہ اس میں چوائس ہے تو باقی شریعت میں رہ جائے گا باقی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے سمجھایا کہ اگر تم نے نبی کی اس سنت کو چھوڑا تو کیا ہوگا؟ اللہ کو صحابہ زیادہ جاننے والے ہیں یا میں اور تم زیادہ جاننے والے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جسے قل ہو اللہ صحیح پڑھنی نہیں آتی ہے، جسے قرآن کریم کے الفاظ صحیح ادا کرنے نہیں آتے ہیں، آج وہ دین کی مسند پر بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھے جاہل وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ جی، دیکھو جی دین کی تشریح کتنی پیاری کرتا ہے، دین کو آسان بناتے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا، جب دین اپنی مرضی کا آئے تو کہتے ہیں دیکھا جی کتنی اچھی تشریح کرتے ہیں، اور جب دین اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو تو کہتے ہیں جی مولوی بڑے سخت ہیں۔ شکوہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کو کرو، شکوہ کرنا ہے تو مولا کریم کو کرو کہ اللہ تو نے اتنا سخت دین نازل کیا ہے، اور دین کی تشریح سننی ہے تو محمد کریم کی لسان نبوت سے سنو یا صحابہ کرام ان کی زبان مبارک سے سنو۔ تو فرمایا جس نے نبی کی اس سنت کو چھوڑا کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں جی پڑھ لو یہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ ایسے ہی مسجدوں میں گھسیٹ کے لے جاتے ہیں۔ سنے کہ نہیں اس بات کو؟ جتنا پیسہ زیادہ ہے، جتنا منصب بڑا ہے، اور جتنا اپنے آپ کو عقل مند زیادہ سمجھتا ہے وہ اور زور سے کہتا ہے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑا لضللتم، یقیناً یقیناً تم گمراہ اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا آنے والوں میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دور میں جو شخص مسجد میں باجماعت نماز سے پیچھے رہتا، ہمارے ہاں وہ پکا منافق سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں وہ کیا تھا بولو؟ ہمارے ہاں منافق معلوم النفاق عربی کے لفظ ہے۔ منافق ایسا منافق کہ جس کے نفاق کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت باقی، ایسا منافق تھا جو مسجد میں نہیں آتا تھا۔ اب وہ دور بھی برکت، اللہ کے رسول بھی موجود، صحابہ کرام بھی موجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود جو مسجد میں جماعت سے پیچھے رہ گیا، صحابہ کے ہاں وہ کیا تھا؟ پکا، جس کو کہتے ہو جنون منافق، وہ سمجھا جاتا تھا۔ اور فرمایا ہمارے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حالت یہ تھی کہ آدمی بیمار ہوتا،
اور کتنا بیمار ہوتا کہ مسجد میں اٹھ کر آ نہ سکتا، اس کے قدم اس کے جسم کو اٹھا نہ سکتے، تو فرمایا وہ تب بھی مسجد میں آتا، اس حالت میں مسجد میں آتا کہ اسے 2 آدمیوں نے سہارا دیا ہوتا، اسے 2 آدمیوں نے دایاں ہاتھ ایک کے کندھے پر، بایاں ہاتھ ایک کے کندھے پر، اور فرمایا اس حالت میں مسجد میں لایا جاتا جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے کہ اس کے پیر زمین پر رگڑ کھا رہے ہوتے، لیکن وہ حی علی الصلاۃ کے بعد مسجد کی طرف رخ کر کے آ رہا ہوتا تھا۔ تو آج کوئی اتنا بیمار ہو تو ٹھیک ہے نہ آئے، لیکن کیا ہم اتنے ہی بیمار ہوتے ہیں جب مسجد میں نہ آنے کا عذر تراشتے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، آسانیاں چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اولاد کا اچھا مستقبل چاہتے ہو، گھر چاہتے ہو، تکلیفوں سے نکلنا چاہتے ہو، بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے اچھے رشتے چاہتے ہو، یہ سارا کچھ مسئلہ حل کب ہوگا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، 3 کام یہ تم کر لو، باقی سارے کام رب کہتا ہے میں خود تمہارے کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے والدین گرامی ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائیے۔ یا ذا الجلال والاکرام، ان میں سے جو بیمار ہیں، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور مولا کریم جو اس دنیا سے رخصت ہو کر آپ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات کو بلند فرما دیجیے، قبروں کو جنت کی باغیچیاں بنا دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دیجیے، اور مولا کریم ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ذل الجلال والاکرام، ہم، ہمارے والدین گرامی، بیوی بچے، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اور امت مسلمہ میں جو جو بیمار ہے، جو پریشان حال ہے، جو دکھی ہے، جو مصیبت میں ہے، مولا کریم سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دیجیے، سب کی مشکلات کو حل فرما دیجیے، سب کے مسائل ان سے نکلنے کا راستہ مولا کریم آپ پیدا فرما دیجیے۔ اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ مولا تیرے سوا عطا کرنے والا، تیرے سوا سننے والا، تیرے سوا دعاؤں کو قبول کرنے والا، اور اللہ تیرے سوا شفا دینے والا، اور تیرے سوا کرونا سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم رحمتوں کو نازل فرمائیے، رحمتوں کو نازل فرمائیے، رحمتوں کو نازل فرمائیے۔
اللہ بڑا چھوٹا، امیر کبیر، ولی نیک، صالح طالح، سب تیری رحمت کے محتاج، سب تیرے دروازے کے سوالی، اور تو سب کو اکیلا عطا کرنے والا، اور عطا کرنے والا بھی ایسا جو خود سب سے بے نیاز۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشفیہ واشفنا واشفہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم انا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔